ناظرین رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور اب ہمیں جوائن کر لیا جی ابو طاہر علامہ ایاز محمود الحسن القادری. بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے ہیں. اور اب آج کا جو ہماری ٹرانسمیشن ہے، جس طرح پلوشا نے کہا آخری روزہ لگتا یہی ہے، کیونکہ سعودی عربیہ میں اگر عید ہے تو پھر ہو سکتا ہے ہمارے یہاں بھی عید ہو، تو اس لیے آج ہم کوشش کریں گے کہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب رمضان کے حوالے سے ہم پورے میں رمضان کی بات کریں. 3 نشریے ہم نے گزار لیے، کوشش کی اپنی طرف سے زیادہ رحمتیں سمیٹنے کی، فضیلتیں برکتیں سمیٹنے کی. ظاہر غلطی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم چاہیں گے تھوڑا سا روشنی اس بات پر ڈالیے کہ رمضان کا بیسیکلی مقصد کیا ہوتا ہے اور جسے حاصل کرنے کی جستجو کرنی چاہیے ہم سب کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی عبادات عطا فرمائی ہیں اس کے کچھ ظاہری مقاصد ہیں، کچھ باطنی مقاصد ہیں. جہاں تک رمضان المبارک کا تعلق ہے، اس رمضان المبارک کے اندر ایک تو اللہ رب العزت نے ہمیں روزے عطا کیے، اور روزوں کے لیے اللہ رب العزت نے براہ راست خود اعلان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ جو تمہیں میں نے روزے دیے ہیں، ان روزوں کی ایک مقصدیت یہ ہے کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے. جب ہم اس رمضان المبارک کے اندر روزے رکھتے ہیں، شام کو پھر قیام اللیل ہوتا ہے، قرآن سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرتے ہیں، گریہ و بکا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہمیں وہ تقوی کی طرف گامزن کر دیتا ہے. ایک تو یہ باطنی پہلو آ گیا. دوسرے اس کے ظاہری پہلو بھی ہیں. اگر ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں تو سال کے 11 مہینے ہماری جو ترتیب ہے زندگی کی لائف کے اندر، جو روٹین لائف ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی خاص شیڈول نہیں ہوتا. اس میں رمضان المبارک کے اندر سحری کا بھی ایک وقت متعین ہے، افطاری کا بھی ایک وقت متعین ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دن بھر کے معمولات کے اندر ایک شیڈول آ جاتا ہے. آپ نے کس وقت کیا کام کرنا ہے، یعنی کہ اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ ہماری جو بے ہنگم زندگی ہے اور اس کے اندر جو ہماری لا حاصل تگ و دو ہوتی ہے، اس کو ہم ایک ترتیب میں لے کر آئیں اور اپنی زندگی کے اندر ایک شیڈول لے کر آئیں، وقت کی پابندی کریں، اور اس سے جو ہے نا وہ تاکہ اس کے ہمیں ثمرات حاصل ہو سکیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی طرف توجہ، یعنی کہ رجوع القرآن، کہ جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے سب سے پہلا ہدایت کا ذریعہ دیا. سبحان اللہ. دیکھیے 2 چیزیں ادھر فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہیں روزے دیے تاکہ تمہیں تقوی مل جائے. اور اس کے پیرالل فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، جو تقوی کی راہ پہ چلنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت نے روزے کے ذریعے اور قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے رمضان المبارک کا ایسا نایاب اور نادر الوجود قسم کا ہمیں وقت عطا کیا کہ ہم قرآن سے جڑیں، روزہ رکھیں، اعمال کی طرف آئیں، عبادات کی طرف آئیں، تاکہ ہمیں تقوی نصیب ہو سکے. اچھا علامہ صاحب، تقوی کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی، تقوی سے مراد کیا ہے؟ بہت لوگوں کو اس کا مطلب پتہ نہیں ہوتا. بہت خوبصورت سوال، بہت خوبصورت سوال. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے کسی نے یہی سوال کیا کہ یہ تقوی کیا ہے، تو آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی. خوبصورت مثال دی. مثال کیا کہ آپ کہیں اگر جا رہے ہیں، راستے میں خاردار جھاڑیاں ہیں، جنگل ہے، اور آپ کو ان جھاڑیوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے کپڑے پھٹ جائیں گے، اور جب اس میں سے آپ گزرتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو پھٹنے سے، نقصان پہنچنے سے بچانے کے لیے آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں. جی. تو تقوی بنیادی طور پر گناہوں، معصیتوں، خطاؤں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اس کی تابعداری کی طرف اپنے آپ کو گامزن کرنا ہے. یعنی کہ آس پاس اگر گناہ ہیں تو اپنے آپ کو سمٹ کے چلنا، بچا کے چلنا، اپنے آپ کو بچا لینا. انسان کے اندر دیکھیں نا، انسان کے اندر ایک نفس موجود ہے جی، جو انسان کو گناہوں کی طرف، غلطیوں کی طرف مائل کرتا ہے. اللہ نے فرمایا نا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ عَلَى الْآخِرِ لَایا، کہ اللہ رب العزت کی اس دنیا کے اندر
مختلف لذتیں ہیں، مختلف خواہشیں ہیں. جب انسان ان خوبصورت چیزوں کو دیکھتا ہے تو لا محالہ جبلی طور پر انسان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جی ہمارے پاس جب ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں کوئی شخص پیسے والا ہے، اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا بنگلہ ہے، اس کی اچھی زندگی گزار رہا ہے، تو جب کوئی دوسرا شخص دیکھتا ہے اس کے اندر یہ خواہش جنم لیتی ہے. اور جس کے پاس ہوتا ہے تو وہ پھر حل میں مزید کی طرف جاتا ہے کہ میرے پاس ایک تھا تو اب 2 ہو جائے، میرے پاس ایک گھر تھا تو 2 ہو جائیں، میرے پاس 1 لاکھ تھا تو 10 لاکھ ہو جائے. تو یہ جو حل میں مزید، تو کیا ہے کہ انسان کی جبلت اسے ان خواہشات کی طرف راغب کرتی ہے، انسان کھنچتا ہے. تو تقویٰ یہ ہے کہ یہ ساری خواہشات کہ جن سے انسان لذات دنیا کی طرف پڑے اور وہ لذات دنیا اللہ سے اسے دور کرنے والی ہوں تو ان سے اپنے آپ کو بچا لے. وگرنہ یہ جتنی بھی محبتیں ہیں، جتنی بھی خواہشیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے منع نہیں فرمایا. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں اس کو اس انداز سے بیان کر رہا ہوں کہ تاکہ بات سمجھ آ سکے. میرا وجدان کہتا ہے کسی نے سوال کیا ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا کمال کیا ہے یا کامل مومن کیا ہے، مومن کامل کب بنتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص ایمان کے کمال کو نہیں پا سکتا. ایمان کے کمال کو کب نہیں پا سکتا؟ کب نہیں پا سکتا؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. والدین کی محبت، اولاد کی محبت اور جتنی بھی محبتیں ہیں ان سب سے بڑھ کر میں اس کا محبوب نہ ہو جاؤں. اب دیکھیے میں نے ایک مثال دی ہے، میں قرآن کی طرف بھی آتا ہوں کہ مثال دی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان محبتوں کو ختم کرنے کی طرف نہیں اشارہ دیا. جی یہ محبتیں اپنی جگہ پہ قائم رہیں، لیکن کمپیریٹیولی جب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے تو جب یہ دونوں محبتیں آمنے سامنے آ جائیں تو حضور کی محبت بڑھ جائے تو ایمان کا کمال ہے. یہ ایمان کا کمال ہے. تو بالکل اسی طرح رمضان المبارک کے اندر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ پر اترنے والی کتاب کے اگر ہم مضامین کا نچوڑ نکالیں تو یہی ہے کہ رمضان المبارک ہمیں ایک ترتیب دے دیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا راستہ فراہم کر دیتا ہے. انسان کے من میں بیٹھا ہوا نفس، ایک وہ شیطان ہے جو ہمارے اندر بیٹھا ہے، ایک وہ شیطان ہے جو ایکسٹرنلی ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں وہ باہر والا شیطان بند کر دیا جاتا ہے. اب کوئی ایکسٹرنل اٹیک آپ کے اوپر نہیں ہوگا، باہر سے کوئی حملہ نہیں ہوگا. وہ جو شیطان جو تمہارے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے گمراہی کی طرف لے کے، اللہ نے اس کو بند کر دیا. بند کر دیا. جب بند کر دیا اب فرمایا اب تمہارے اندر ایک بیٹھا ہوا ہے، اب اس سے کنٹرول تم نے کرنا ہے. اور رغبت کے لیے، توجہ کے لیے دیکھیں نا، ہمارے ہاں ٹی وی چینلز ہو گئے یا کوئی بھی کمپنیز ہیں وہ بعض اوقات پیکج نکالتی ہیں، جی بائی ون گیٹ ون، ٹھیک ہے، یا آپ آ کے جناب ہمارے پاس خریداری کریں تو ہم آن دا اسپاٹ آپ کو یہ لکی ڈرا میں شامل کر دیں گے، اس کے اوپر یہ انعام کریں گے. قربان جائیں اللہ کی ذات پر. رمضان المبارک دیا، رمضان المبارک دے کر فرمایا عام دنوں میں نیکی کرو گے تو اس کا میں 1 سے لے کر 10 گنا اجر دوں گا، جی، اور رمضان میں کرو گے 70 سے 700 گنا تک دوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیں یہ پیکج ہے. باہر کا شیطان بھی بند کر دیا، رغبت کے لیے فرمایا کہ اب میری طرف اگر 1 قدم بڑھاؤ گے، پہلے میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاتا تھا، اب میں 70 سے 700 قدم قریب آ جاؤں. سبحان اللہ. تو اتنے ملٹی ڈائمینشنل قسم کے فوائد ہیں اور ثمرات ہیں رمضان المبارک کے. جب ایک مہینہ بندہ اپنے آپ کو اس ریاضت اور مجاہدے سے گزار لیتا ہے تو وہ جو زیادہ کھانے والا ہوتا ہے اس کے اندر بھی کچھ معمول آ جاتا ہے. انسان کی زندگی کی جو بے ترتیبی ہوتی ہے اس کے اندر بھی معمول آ جاتا ہے. پھر سونے کا، جاگنے کا، اٹھنے کا، تہجد کا، قرآن کے ساتھ تعلق کا، سجدہ ریزی کا، اللہ کے حضور اپنے آپ کو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کے حضور گڑ گڑانے کا، رونے کا پورا ایک ماحول بنتا ہے. جب 30 دن اس کی پریکٹس گزرتی ہے تو 11 مہینے تک پھر اس کے کچھ نہ کچھ اثرات رہتے ہیں. صحیح ہے. بالکل اس کے کچھ اثرات رہتے ہیں. ایک یہاں پہ نعت ایڈ کر لیتے ہیں علی. جی ہمارے ساتھ موجود ہے سعد قادری. جی
باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، اور تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، اور عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اور یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ٹرانسمیشن میں، لیکن حاضر ہوں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔